یہ تبلیغ کے کام میں میں گرتا پڑتا جو بھی تھا. مولوی عمران سے میری اسی وقت دوستی ہوگی. اس کی اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی, اس کی داڑھی بھی تھوڑی تھوڑی نکلی ہوئی تھی. یہ مرکز میں مجھے نظر آتا تھا, بہت پیارا سا نوجوان. اس کو بھی میرے سے تھوڑی سی محبت ہو گئی, میری بھی اس سے محبت ہو گئی. نئی نئی چیزیں یہ مجھے وظائف وغیرہ بتاتے رہتے تھے. ایک وظیفہ اس نے مجھے بہت پہلے بتایا تھا, وہ مجھے آج دن تک یاد ہے. یا معزو, جو بھی 41 دفعہ جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا, اللہ اس کو اتنی عزت عطا فرمائیں گے کہ لوگ جب اس کا نام لیں گے تو دانتوں میں انگلی ایسے داب لیں گے. اللہ نے اتنی عزت دے دی اس آدمی کو. ہاں, یا معزو, اور یاد رہ جائے. سب شروع ہو جاؤ, سب پڑھ لو انشاءاللہ. اس کو کرتے کرتے میں نے آخر ارادہ کیا, چلو جی میں اب 4 مہینے لگاتا ہوں. اب 4 مہینے پہ جانا چاہیے, کیونکہ دیکھو تبلیغ میں جب تک 4 مہینے کا کورس نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ہاں, داڑھی کبھی بڑھے گی, کبھی چھوٹی ہو جائے گی. ہاں, کبھی سر پہ ٹوپی آئے گی, کبھی اتر جائے گی. 4 مہینے لگانے ضروری ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کام کو سمجھنے کے لیے. کیونکہ پہلے 40 دن جو ہے وہ دنیا کا جو ہے نا وہ رنگ اترتا ہے پہلے 40 دن میں. ہاں, زنگ اترتا ہے پہلے. پھر اگلے 40 دن کے اندر تبلیغ کا تھوڑا رنگ چڑھتا ہے. پھر اس سے اگلے 40 دن میں کچھ اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے, کچھ تعلق بنتا ہے جا کر. پھر اگر وہ جڑا رہے تو پھر اللہ اس کو سوسائٹی پروف بنا دیتا ہے, اس کے اوپر لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا. ہاں, پھر ایسے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں ماحول بن جاتا ہے, خود بخود ہی ماحول بن جاتا ہے. اب میں نے ارادہ کیا جی 40 دن لگانے ہیں میں, اور 40 دن کا ارادہ 4 مہینے لگانے ہیں. میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے ارادہ کر لیا. خیر وہ ہم کمزور, ہم نے مئی جون میں نکلنا تھا, مئی جون آیا, وہ تو نکل گیا, میں نہیں نکلا. ایک دن اس کا مجھے فون آتا ہے, یہ ہے جی 16 اکتوبر کی بات 2001. اس کا مجھے فون آیا, جنید بھائی السلام علیکم, میں 4 مہینے لگا کے آ گیا. میں نے کہا ہیں 4 مہینے ہو گئے؟ کہا ہاں ہو گئے, گزر گئے. کتنے ہی 4 مہینے گزر گئے زندگی سے. میں نے کہا 4 مہینے گزر گئے. کہتا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں میرے 4 مہینے کیسے لگے, ضائع ہی ہو گئے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں 4 مہینے کے لیے اپنے ابا کو ساتھ لے گیا جنید بھائی. وہ بیمار رہتے تھے, ان کا پیشاب پخانہ مسجد میں نکل جاتا تھا بستر میں. یقین کرو روزانہ جنید بھائی میں نے کچھ نہیں کیا, صرف اپنے باپ کا پیشاب پخانہ صاف کیا. 4 مہینے. اس کی اس بات نے مجھے اندر سے ہلا دیا کہ کسی انسان کو اپنے باپ کی ایسی خدمت کرنے کا موقع ملا ہو. ہاں, اور کہتا ہے پتہ نہیں میرے 4 مہینے تو کیا ہی لگے, میں تو سارا وقت باپ کی خدمت ہی کرتا رہا 4 مہینے. اور 4 مہینے کے بعد وہ آیا ہے اور اس کے باپ نے اس کو گلے لگا کے بولا بیٹا تیری وجہ سے میرے 4 مہینے لگ گئے. 2 دن بعد باپ کا انتقال ہو گیا. ہم خود جنازے میں تھے 2 دن. میں نے ارادہ کر لیا جی میں جا رہا ہوں 4 مہینے کے لیے. بیوی کے پاس گیا, میں نے بولا سنو میں 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں. کہتی ہے کب؟ میں نے کہا کل. کہتی ہے آپ جائیں, میں پیچھے سے زہر کھا لوں گی. میں نے کہا پانی پی لوں ذرا ایک سیکنڈ. میں نے کہا یار اب میں سوچ رہا ہوں یار یہ چانس لیا جائے نہ لیا جائے, موقع تو بہت اچھا ہے. میں نے مولوی طارق جمیل صاحب کو فون کیا. میں نے کہا مولوی صاحب بیوی کہہ رہی ہے میں نے 4 مہینے کے لیے جانا ہے, تو اگر تو گیا تو میں زہر کھا لوں گی. کہتے ہیں یار میرا 30 سال کا تجربہ ہے, یہ اتنی بیوقوف نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی. تو ایسے کر آج رات کو کھانے کے وقت نا ایک نوالا توڑ کے اس کے منہ میں ڈال دے. میں نے کہا مولوی صاحب یہ نہیں میری بیوی نوالا توڑ کے میرے منہ میں ڈالے, نہیں تو نوالا توڑ کے اس کے منہ میں ڈال. اب یار دیکھو میرے والد صاحب ہیں پٹھان, ماں ہندوستانی ہے, والد صاحب تو پٹھان ہے. اب پٹھان اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالے. ہاں ویسے ہی ایک شرم آتی ہے اتنی, لیکن ہم ویسے ہی کہ شرم
آ رہی ہے. میں کہا کس طرح کروں گا میں؟ ہم بیٹھے ہوئے میں کھانے پہ بیٹھے, مجھ سے کہہ رہی ہے آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ میں نے کہا کھاتا ہوں. آخر میں نے دعا پڑھی, جل تو جلال تو صاحب کمال تو, آئی بلا کو ٹال تو, نوالا بنا کے بیوی کے منہ میں ڈال دیا. وہ ایسے جھیپ سی گئی. یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ میں نے کہا مولوی طارق جمیل صاحب نے. مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ہونا کچھ نہیں اس سے. کہتی ہے ویسے آپ کی پوری تبلیغ میں نا ایک وہی آدمی ٹھیک ہے, کام کیا ہے آپ کو؟ میں نے کہا یار مجھے جانے دے 4 مہینے کے لیے. پھر میری بیوی نے میرا بیگ بنایا 4 مہینے کے لیے, اور اس اللہ کی بندی کے لگے 4 مہینے, میرے تو نہیں لگے. میں تو دنیا بھر میں گھومتا رہا. اس نے میرا بیگ بنایا, اس نے میرے بچوں کو دیکھا. ہم اس وقت ایک ہی گھر میں رہتے تھے سارے. میرے ماں باپ کی خدمت اس نے کی, اس نے دیکھا ان کو. گھر کی بڑی تھی وہ, بڑی بھابھی تھی, باقیوں کو بھی اس نے دیکھا. پیسے میرے پاس نہیں تھے کیونکہ میں تو کاروباری چھوڑ دیا تھا, پیسے بھی نہیں تھے. میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں عائشہ تو کیسے چلائے گی یہ سب کچھ؟ اللہ جانے اس نے کیسے چلایا. اللہ اس کو جزائے خیر دے, اللہ اسے خوش رکھے. اور میرے 4 ماہ لگ گئے, اس طرح لگے. تو گھر والی کا ذہن بنے گا نا تو کام بنیں گے, اور اگر گھر والی کا ذہن نہیں بنے گا تو کام نہیں بنیں گے, خراب ہو جائیں گے. کیونکہ یہ دعوت کی لائن ایک ایسی لائن ہے جس میں اللہ نے عورت اور مرد کو ساتھ رکھا ہے. باقی معاملات میں عورت کو پابند کیا ہے شوہر کے مشورے سے, کہ شوہر کے مشورے سے کرو باقی سارے کام. الرجال قوامون علی النساء, پوچھ کے کرو, مشورے سے کرو. دعوت میں برابر کے ہو تم لوگ. بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کتنی بڑی وجہ بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت کے لیے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کتنی بڑی تقویت بنی کہ فرمایا کہ میں پتہ نہیں کتنی بڑی, میرے پہ چادر ڈال دو. یا رسول اللہ آپ گھبرائیے نہیں, آپ تو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, غریبوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں, آپ تو ضعیفوں اور مساکین کا خیال رکھتے ہیں, ان کی پاسداری کرتے ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو اور ساری زندگی اور سارا مال, اپنا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کے لیے لگا دیا. ویسے میں علماء کرام فرماتے ہیں, یہاں چھوٹا سا ایک نقطہ آپ کو بیان کرتا چلوں. علماء فرماتے ہیں کہ 2 خواتین دنیا کی سب سے ذہین ترین خواتین تھیں. ایک حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھیں, اور دوسری حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ 2 سب سے انٹیلیجنٹ خواتین تھیں اپنے وقت کی. کیسے بھلا؟ کہ حضرت آسیہ کے اوپر جب فرعون نے وہ پتھر رکھے, مجھے خدا مانو, انکار کر دیا, اور جب آپ دنیا سے جانے لگیں تو آپ نے جاتے جاتے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ سے وہ خوبصورت دعا کی. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اے میرے نبی قصہ سنائیے اپنی امت کی خواتین کو فرعون کی بیوی کا, کہ جب وہ دنیا سے جانے لگی, قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے اللہ تو مجھے جنت میں جگہ تو دے, وہ تو دے گا اب مجھے انشاءاللہ, لیکن اپنے قریب دینا, وہ جنت دینا مجھے جو تیرے قریب ہو. بس اب میں بہت تھک گئی ہوں, ان ظالموں سے مجھے نجات دلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا جب وہ جانے لگی دنیا سے, کہ جب جنت میں جاؤ تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. کہا یا رسول اللہ میری تو کوئی سوکن نہیں. کہا نہیں, اللہ نے تجھ سے پہلے میرا نکاح آسیہ سے کر دیا تھا. تو اللہ کے قریب, سب سے قریب, اللہ رب العزت کے سب سے قریب کس کی جنت ہے؟ رسول اللہ کی. اور دوسری حضرت خدیجۃ الکبریٰ, کہ احساس ہو گیا تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ سچا نبی ہے,
آپ چاہتی تھیں کہ قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئیں ان کی نیکیوں میں میرا اجر ضرور ہو، تو سارا مال لگا دیا. ہاں کہ سیالکوٹ کے لوگ آج جو عشاء کی نماز پڑھیں، اے اللہ مجھے اپنا اجر اس میں بھی چاہیے. تو یہ دو موسٹ انٹیلیجنٹ ویمن آف دیئر ٹائمز. تو جب مال خرچ کرو میری بہنوں، اللہ نے آپ کو بڑے دل دیے ہیں، یہ سوچ کے خرچ کرو یا اللہ یا اللہ یہ جو مال میں دے رہی ہوں اس سے کوئی حافظ قرآن پروان پڑ جائے، کوئی حافظ پروان چڑھے، کیا پتا میری بہن اس کے ہاتھ پر اللہ نے ہزاروں کی ہدایت لکھی ہو، قیامت کے دن پتہ نہیں کتنا بڑا اجر ملے. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے. اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.